عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے ایک کلپ ایک خاتون اینکر کا اور ایک مولوی صاحب کا سوال و جواب جو ہے وہ اپنی فیس بک پہ لگایا تھا۔ خاتون جو ہے وہ مولوی صاحب سے پوچھتی ہے کہ آپ نے جو یہ فحاشی پھیلائی ہوئی ہے عورتوں کے، جنت کی عورتوں کے، جو آپ کیمسٹری اور فزکس اور میتھ اور اسلامیات سب کے مجموع میں سناتے پھرتے ہیں، تو اس سے تو آپ نے جنت کو بھی فحاشی کا کوئی اڈا ہی بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف یہ کہ جب آپ مردوں کو اس قدر اشتہا انگیز جو ہے وہ مقامات کا نظری اور تصوراتی دورہ کرواتے ہیں جنت کا، تو عورت کے لیے کیا ہے؟ یعنی عورت اگر نماز پڑھتی ہے، 17 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہے، تہجد، اشراق اور اوابین اور جو بھی آج تک نفلی جادو ہیں وہ سارے پڑھتی ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ یعنی وہی سڑا بھسا جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جس سے اس نے رو کی زندگی دنیا کی گزاری ہے چند روزہ، اس خوش فہمی میں کہ اس سے جان چھوٹ جائے گی، بس مرنا ہی ہے نا۔ تو وہ تو مری بھی اس خوشی کے ساتھ تھی کہ چل مار تو رہی ہوں، اس سے جان چھوٹی، تو آپ ہمیشہ کے لیے وہی اس کے گلے میں لٹکا دیں گے اور اس کے متھے لگا دیں گے۔ آپ سوال بڑا سنجیدہ ہے، اس لیے کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ جس طرح سے چسکے لگا کے حوروں کے نشیب و فراز بیان کرتے ہیں اور ہر چیز کا سائز بیان کرتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ دلال ہیں اور سیکس کا جو ہے وہ دے کے لالچ اور اٹریکٹ کر کے تو ان سے کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ گاہک اصل میں ان کا کام ہے جنت کی حوروں کے گاہک بنانا دنیا میں، دلالی یہی۔ اگر کوئی ان کی یہاں دنیا میں جو موجودہ بیوی ہے اس کے بارے میں یہی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دے، ان کا اپنا کوئی معتقد ہی کہ آج ہماری استانی گزر رہی تھی اور ماشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ خوب باوزن تھی اور بڑا بیلنس تھا، تو میرے خیال میں مولوی صاحب یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح مجمع والوں کی بیوی کے بارے میں اگر وہ مولوی صاحب بات کر دیں کہ یار تم تو بڑے سڑے بسے اور مال تم نے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا ہے، یہ پٹاخہ کہاں سے مارا یار، یہ تو دیکھا نہیں جاتا اس کی طرف، دیکھ لے بندہ تو نظر نہیں ہٹتی، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ معتقد یہ جو ہے وہ برداشت کر لے گی اس کی غیرت؟ نہیں کرے گی نا۔ تو وہ جو جنت کی آپ کی بیویوں کے وہ ناپ تول بتاتے ہیں، اس وقت آپ کو غیرت نہیں آتی؟ آپ کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، آنکھیں ایک جگہ ٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور منہ پہ یاسیت جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ صبر میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل غلط اسلام کا، قرآن کا اور جنت کا تعارف ہے، بالکل غلط تعارف ہے۔ جنت میں ایک نیچرل زندگی ہے، اللہ پاک نے یہی اصل میں بیان کیا ہے، جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ جس طرح تم یہاں جیتے ہو نا اسی طرح تم وہاں جیو گے، اور جس طرح یہاں تمہیں احساس ہوتا ہے کہ فلاں مجھ سے آگے نکل گیا اور فلاں کی کوٹھی مجھ سے بڑی ہے اور خوبصورت ہے اور فلاں کا پلاٹ جو ہے وہ کارنر والا ہے، اسی طرح تمہیں آخرت میں بھی وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اسی طرح آخرت میں بھی بڑے بڑے درجات ہیں اور بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، یعنی انکلیوز جو ہیں وہ بڑے بڑے الگ ہیں اپنے اعمال کے حساب سے۔ تو وہ تو ایک نیچرل زندگی کا ذکر کرتا ہے جس میں بیوی بچوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔
یہ ان چیزوں کا ذکر اس لیے کرتا ہے، کھانے پینے کا، صفے ہوں گے اور سرور مصفوفہ اور ذرابی و مبسوسہ، یہ اس لیے کہ اس سے اللہ پاک یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بدن کے استعمال کی ہیں۔ وہ کیلے طے درتا ہے، وہ انگور، وہ مشروب، وہ ساری چیزیں بدن کی ضرورت ہیں، روح کی نہیں ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف روح ہوگی، اس کی نفی کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، وہ کھانے پینے والا بدن ہوگا، وہ اٹھایا جائے گا، وہ بعثت ہوگی اس کی، وہ دوبارہ بنایا جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ جی وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے یا ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ تو یہ اعتراض تو وہ پہلے سے کر رہے تھے دنیا، ایسا نہیں کہ آج کیمسٹری پڑھ کے بندے کو اور یہ خیال آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس وقت وہ بھی یہی کہتے تھے نا، جس نے تمہیں پہلے بنایا ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ کہیں گے وہ میں ہی اعیدنا، ہمیں دوبارہ کون بنائے گا، ری بلٹ کون کرے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہو کہ وہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ اب تو تمہارا ڈیزائن تو بنا ہوا نا، تمہارا ریکارڈ ہے، تمہاری شکل و صورت ہے، تمہارا اعمال نامہ ہے، تم موجود ہو نا اب تو۔ اس وقت تو تمہارا کچھ بھی نہیں تھا، نہ شکل تھی، نہ کوئی تمہاری ہسٹری تھی، نہ کچھ تھا۔ تو پوچھتے ہیں کہ میں یعیدنا، ہمیں کون دوبارہ بنائے گا؟ تو قل الذی فطرکم اول مرہ، وہ جس نے تمہیں پہلے تراشا تھا وہ۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، پھر وہ تمہاری طرف اپنا سر ہلائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ متیٰ ہو، سرکار یہ ہوگا کب؟ دادا بھی ہمارا مر گیا انتظار کرتے کرتے، باپ بھی مر گیا اور ہم بھی بوڑھے ہو گئے۔ قل عسیٰ ان یکون قریبا، ان سے کہو کہ قریب ہی ہو سکتا ہو۔ اور قیامت کے دن اسی لیے سوال کرے گا اللہ پاک، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنے پڑے رہے ہو تم؟ اس وقت تو یہی پتا تھا۔ تو وہ کہیں گے کہ یومن او بعض یومن فاسأل العادین، اے اللہ ایک دن، یا ایک دن نہیں، ایک دن کا پیر تو اپنے گننے والوں سے پوچھ لے۔ تو وہ ساری چیزیں اللہ پاک اس لیے بیان کرتا ہے کہ یہ جسم پھر اٹھے گا۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ بسوریں پکڑ لیں، پھر ان کی ہر چیز کا ناپ سائز پورا جناب علی بتا کے، اللہ معاف فرمائے، مذاق بنا دیا ان لوگوں نے دین کا۔ اب عورت اگر یہ سوال کرتی ہے تو اس کا ویلڈ سوال ہے کہ بھائی پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو ان کا بھی وہی ہوگا جو مومنوں کا ہوگا۔ یعنی اللہ پاک نے جو وعدے اہل ایمان سے کیے نا، تو اہل ایمان عورتوں سے بھی بالکل وہی وعدے ہیں۔ فرشتے عورتوں پر بھی نازل ہوں گے، نیک عورتوں پر بھی، انہیں تسلی دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ کوئی غم کرو، تم فکر کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت لو ہم سے تم، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کی تمہیں خواہش ہوگی۔ یہ مردوں سے بھی ہے، یہ عورتوں سے بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم جو بھی ان 32 دانتوں سے مانگو گے نا وہ تمہیں ملے گا، جو بھی۔ اب اگر عورت کہتی ہے کہ اللہ پاک مجھے تو دنیا میں فلاں مرد پسند تھا، اسے میری شادی نہیں، مجھے اس شکل کا بندہ چاہیے، یہ لو جناب، انہیں حور بنا کے دے دی جائے گی، اس کو مرد حور بنا کر دے دیا جائے گا، اسی وقت تخلیق ہوگی اس کی پسند کا مرد، ان کو ان کی پسند کی عورت مل جائے گی۔ اولاد کے لیے جو بچے بچپن میں مرتے ہیں وہ دے دیے جائیں گے، جن کو غلمان کہتے ہیں،
یہ وہ بچے ہیں، کیونکہ ایک نیچرل گھر جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس میں بڑے بھی ہوتے ہیں اور میاں بیوی بھی ہوتے ہیں اور اولاد بھی ہوتی ہے، اولاد کے طور پر وہ مل جائیں گے۔ اپنی اولاد اگر ساتھ رہنا چاہے گی تو جی بسم اللہ، ورنہ اپنی اولاد کی اپنی جنت ہوگی، اپنی جہنم ہوگی۔ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے تو ممانعت کوئی نہیں ہوگی، رہ سکتے ہیں۔ وَجَبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ، کہ وہ لوگ جو جن کی اولاد بھی ایمان لائے، اس نے عمل صالح کیے، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، شمرا دیں گے، ان کو بھی ہم جنت میں بھیج دیں گے۔ یعنی ماں باپ جنت میں چلے گئے، اولاد بھی اگر نیک و ایمان والے تو وہ بھی الحق نہ، تو وہ الحق نہ کا مطلب یہ ہے کہ لاحق جسے کہیں ہم ان کو بھی جنت بھیج دیں گے، اولاد کی اپنی جنت ہوگی۔ وہ غلمان جو چھوٹے بچے ہیں بچپن میں مر گئے ہوئے ہیں وہ تقسیم کر دیے جائیں گے، جو جس کو جس شکل کا بچہ پسند ہوگا وہ، تو اولاد بھی مل جائے گی، اپنی تو پیدا نہیں ہوگی وہاں پہ۔ تو خواتین اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہیں، بالکل ان کو کسی عذاب میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہاں کا شوہر جب مر جاتا ہے یا بیوی مر جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے نکاح۔ دنیا کا نکاح دنیا کا نظام چلانے کے لیے تھا، دنیا کی ذمہ داریوں کا وہ تھا، ایک کنٹریکٹ تھا۔ وہ بیوی یا شوہر کے مرتے ہی وہ کنٹریکٹ دنیا سے جب رابطہ ختم ہوا تو وہ ختم ہوا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی بیوی نہیں ہوتی۔ شوہر کے ساتھ وہ رہنا چاہے گی، شوہر رکھنا چاہے گا، جی بسم اللہ، کوئی بندش نہیں ہے۔ ایک عورت کے 3 شوہر ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں۔ وہ جب غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوت ہوئے تو غالباً محمد بن ابو بکر جو تھے وہ پیٹ میں تھے، تو ان کی پھر جب عدت پوری ہو گئی تو انہوں نے حضرت علی سے، یعنی اپنی دیور سے، حضرت جعفر طیار بڑے بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے پھر اپنے دیور سے شادی کر لی، حضرت جعفر طیار سے، ابو بکر صدیق سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن وہ کس کی بیوی ہوں گی؟ ایسی خواتین کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ان کا کیا ہوگا، یہ کس شوہر کے ساتھ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے اس کو دنیا میں خوش رکھا ہو، یعنی اس کی مرضی ہے۔ وہ جعفر طیار کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، جی بسم اللہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ان کی خواہش پوری کی جائے گی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اس کی خواہش پوری کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کی خواہش پر ہے، اس شوہر کے ساتھ، پچھلے کے ساتھ، دنیا والے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ ڈیمانڈ لیٹر دے گی کہ میں پچھلے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ زبردستی پکڑ کے جناب اس کے شوہر کو اس کی جنت میں نہیں چھوڑا جائے گا، نہ اس کو شوہر کی جنت میں چھوڑا جائے گا۔ اور جیسا وہ کہے گی ویسا اللہ پاک کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشَاءُونَ، جو بھی تم چاہو گے، یہ عورتوں کے لیے بھی، جی بسم اللہ، اس کے ساتھ نہیں رہنا، مت رہیے، کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اٹھیں گے قیامت والے دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسب نہیں ہوگا، ایک ایک انڈیویجولی ہوگا۔ بس جب انڈیویجول ہوگا تو قوم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیا لے کر آیا، بس اتنی ساری بات۔ میرے دادا نے 10 حج کیے تھے، 76 عمرے کیے تھے، فلاں کیا تھا، ڈینگ کیا تھا، وہ دادا جو ہے وہ دیر بحث نہیں ہے، تم کیا ہو بتاؤ کیا کیا تم نے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو آپ کی اپنی جنت ہوگی، آپ کی اپنی مرضی ہوگی، جو چاہیں گی، جس قسم کا چاہیں گی، جس شکل کا چاہیں گی بن جائے گا۔ وہ بات خوبصورت مردوں کے خواتین فیس بک پہ کرتی ہیں نا، مزاحیہ انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ کیا نام ہے اس کا، ٹروڈو جسٹن کے کیا نام ہے اس کا، کہ جی میں تو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، یا میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے۔ اب ایک ٹروڈو جسٹن ہے آپ کا، تو آپ لاکھوں کروڑوں عورتیں ہیں، تو وہ کتنیوں کے ساتھ شادی کرے گا بیچارہ۔ تو وہاں آپ کو اگر یہی شکل پسند ہے تو بنوا لیں اللہ پاک سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی یہ جو انہوں نے فحاشی پھیلائی ہوئی ہے نا ان مولویوں نے، اور جس قسم کے وہ جملے کہتے ہیں، الفاظ کہتے ہیں رقیق قسم کے،
یعنی جو شودھ ہے نا جو ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، یہ جو بڑے ایمان والوں کے مجمع میں جناب علی کرتے ہیں. تو عورتوں کو تو پھر جلن ہوتی ہے نا، تم عورتوں کے وہ دوسری عورتوں کے تم ذکر کر کر کے اور پھر تم ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے پوری دنیا میں گھماتے، اور پیچھے عورت جو ہے وہ رول رہی ہے پیچھے. ایک تو یہاں ان کے شور تم ان سے چھین رہے اور دوسرا وہاں تم ان کو جناب بتا رہے کہ کسینوں کھلے ہوئے ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا سارا. ایک عورت اور 40 سال نہ اللہ نہ رسول کا ذکر نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ، 40 سال ایک ہی حور کے ساتھ لگے اور ابھی فارغ نہیں ہوئے کہ دوسری حور آ کے کندھا تھپتھپائے کہ سرکار ہم بھی آپ کے لیے ہیں، اور وہ اس کو چھوڑ کے ادھر چھلانگ مار کے چمٹ جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسینوں کھولنے ہوئے. شودے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے جو یہ دینی مجمع میں، اور کہتے ہیں جو تمہیں فرشتوں نے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے یہاں تو سیکس کی کلاس لگی ہوئی ہے. وہ جو تم کہتے ہو اسکول میں منع ہے، بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، بوڑھوں کو پڑھانا چاہیے، سیکس کی کلاس دینی چاہیے ان کو. تو یہ بس ایسے ہی ہے. تو سمجھ لیں کہ بیچارے دل پشوری کرتے ہیں یہ مرد، باقی وہ والی کہانی کو نہیں ہے جو وہ بتاتے ہیں.